تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو علم اور وجود بخشنے کے اعتبار سے تخلیق میں منفرد ہے۔ وہ ذات پاک ہے، اس نے ہمیں شریعت حنیفیہ سے مختص فرمایا جس میں رحمت، آسانی اور سعادت مندی ہے۔ میں مولا تعالی کے سامنے جھکتے ہوئے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے دین اور اس کے نشانات کو مقصد اجتہاد، استنباط اور استفادہ کی شکل میں واضح کیا۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو محبت و مودت میں باہم جڑے ہوئے تھے، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو کامیابی، کامرانی اور ہدایت کی امید کرتے ہوئے ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اگر آپ عظمتوں کی بلندیوں اور ہدایت کی رحمتوں کی چوٹیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں سو آپ تقوی کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں۔ اللہ کا فرمان ہے جو بھی اللہ تعالی کی، اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ کا خوف رکھیں اور اس کا تقوی اختیار کریں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا اور تقوی کے عوض اس کا اجر بڑھا دے گا۔ اسلامی بھائیوں، عظیم حکمت والے مولا تعالی نے ہماری روشن اسلامی شریعت کو چنا جو ہر زمان و مکان کے لیے موضوع ہیں اور عیب، خرابی اور کمی سے پاک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ مومنوں، جن مسائل کو شریعت نے بلند و مضبوط مقام دیا ہے اور انہیں تحقیق کے اولین و مقدم جگہ پر رکھا ہے، ان میں سے دین میں اجتہاد کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے اس کی شان بڑھائی ہے، اس کے اثرات کو سراہا ہے اور اہل علم کو اسے اپنانے اور حرز جاں بنانے پر ابھارا ہے۔ اجتہاد شریعت میں ایک معتبر اصل ہے جس کے دلائل اور شواہد آسان دین میں قائم ہیں اور جس کے اصول و ضوابط فقہ علماء کے لیے واضح ہیں۔ اس کا مفہوم ہے ان مسائل میں شرعی احکام جاننے کے لیے پوری محنت صرف کرنا جن میں کوئی نس نہ ہو۔ عربی شاعر کا کہنا ہے اور اس کی تعریف ہے کہ مجتہد مقصود کے حصول کے لیے اپنی محنت صرف کرے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ثواب و خطا، اور کہا گیا کہ فروع میں غلطی ممنوع ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں شریعت صرف اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ دنیا و آخرت میں بندوں کے مصالح پورے کیے جائیں اور ان سے مفاسد کو دور کیا جائے، اور معاملے میں معتبر فقہی قواعد میں سے ہے مشقت آسانی لاتی ہے، جب معاملہ تنگ ہو جائے تو اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شریعت کے احکام کا دار و مدار مصالح کے حصول و تکمیل اور مفاسد کو دور اور کم کرنے پر ہے۔ نصوص یا تو متواتر ہیں یا احاد، یا قطعی الدلالہ و ثبوت ہیں یا ظنی الدلالہ و ثبوت ہیں، اور اس کے برعکس۔ اس لیے درست نظر اور راست فہم کی ضرورت ہے تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ دین بدل گیا ہے اور شریعت میں تبدیلی آ گئی ہے، مگر یہ گہری نظر، دقیق فہم ہے اور اس میں آسانی اور توسع پیدا کرنا اور مصالح و مفاسد کا خیال رکھنا ہے۔ مسلمانوں، نصوص کے فہم اور تفسیر میں اختلاف شریعت کی وسعت اور لچک کو بیان کرنے میں ایک زرخیز زمین ہے، اور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین میں آسانی ہے، وہ بدلتے حالات سے ہم آہنگ ہوتا ہے، روشن مقاصد کی رعایت کرتا ہے اور ہنگامی حالات اور نت نئے مسائل میں مؤثر علت کی تعیین کرتا ہے۔ امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں ادا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس فرمان کو سمجھنے میں دو رائیوں میں بٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تسلیم کیا۔ اسی طرح کئی مسائل اور فروع میں جنہیں اہل علم نے آسانی اور وسعت میں سے شمار کیا ہے، جن میں ابن تیمیہ کے سنہری اصول، نامور علماء سے ملامت کو دور کرنا کی روشنی میں کوئی کسی پر نکیر نہ کرے۔ ثابت شدہ احکام و احکام ہیں جو قرآن و سنت میں منصوص ہیں اور وہ اصول ایمان
عبادات کی فردیت، قتل، چوری اور زنا کی حرمت اور دوسری چیزوں کو شامل ہیں۔ یہ ایسے قطعی احکام ہیں جن میں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کہنے والا کچھ کہے یا کوئی عقل مند عقلی گھوڑے دوڑائے جائے کہ معمولی حقیر آدمی شریعت کے معاملات میں بات کرے اور عوام تحلیل و تحریم کے مسائل میں گفتگو کرے، جبکہ علم میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آسانی و ساتھ پیدا کرنے اور اس بات میں بڑا ہاتھ تھا کہ وہ حالات و ظروف کے بدلنے اور نت نئے واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ اجتہادی مسائل میں اثر نو غور و فکر کرتے تھے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے خلاف جنگ میں کیا، انہوں نے دین کی حفاظت کو دوست کی مصلحت پر مقدم کیا۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا کہ انہوں نے لوگوں کو ایک مصحف پر اکٹھا کیا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمادہ یعنی قحط سال اور بھوک مری کے سال شبہ کی بنیاد پر حد کو روکا تاکہ نقصان نہ پہنچے، اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ خط لکھا جس میں انہوں نے کہا، اور جو فیصلہ تم نے آج کیا ہے، پھر تم نے اس سلسلے میں اپنی رائے پر نظر ثانی کی اور اس میں تمہیں صحیح بات تک رسائی ہو گئی تو تم حق کی طرف لوٹنے سے نہ رکو، کیونکہ حق قدیم ہے، اسے کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی ہے، اور حق کی طرف لوٹنا باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے۔ اجتہاد کبھی کبھی بدل جاتا ہے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میراث کے اس ایک مسئلے کے بارے میں فرمایا، وہ ہمارے اس دن کے فیصلے کے مطابق تھا اور یہ ہمارے آج کے فیصلے کے مطابق ہے۔ نیز انہوں نے تعاون امواس میں فرمایا، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور جب کوئی ہنگامی واقعہ پیش آتا تو مہاجرین و انصار اور اہل بدر کو اکٹھا کر لیتے۔ عربی شاعر کا کہنا ہے، وہ نبی کے صحابہ اور جماعت ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ رہتا، اگر وہ نہ ہوتے تو قریب تھا کہ زمین اپنے باشندوں کو لے کر ہل جاتی، لیکن وہ اس کے مضبوط پہاڑ اور میخ تھے۔ اس سیدھے راستے پر ائمہ ہدی علماء اسلام چلے، چنانچہ احناف نے رائے و قیاس کے استعمال میں توسط سے کام لیا۔ مالکیہ کے یہاں مقاصد اور عمل اہل مدینہ کے بارے میں توسط پایا جاتا ہے۔ امام شافعی کے دو قول قدیم و جدید ہیں اور امام احمد کی دو بلکہ کئی روایات، وجوہات اور تخریجات ہیں۔ یہ جائز تھا اور اختلاف کا سبب نہیں تھا۔ جب خلیفہ نے ایک مسلک پر لوگوں کو جمع کرنا چاہا تو بعض ائمہ نے امت پر وسعت پیدا کرنے کے لیے اسے ایسا نہ کرنے کی نصیحت کی۔ امام مالک نے موطا لکھی اور اسے آسان بنایا، اور محمد بن حسن نے کتاب الخلاف تالیف کی اور اس کا نام کتاب السعہ رکھا، یعنی وسعت کی کتاب۔ یہی علماء کا طریقہ اور ان کی روش رہی کہ وہ آسانی اور وسعت پیدا کرتے، سعادت و خوشی لاتے اور نظر و اتحاد کے مسائل میں ہمیشہ تجدید کرتے۔ مسلمانوں کی جماعت اتحاد کے مسائل میں تجدید و نظر کے اہم ترین ضوابط میں سے اہل حل و عقد اور اہل علم و رائے اس کا ذمہ اٹھائیں، کیونکہ شریعت اور مقاصد شریعت کی موافقت نورانی عقلیات اور اتحادی صلاحیتوں کے مالک ربانی علماء کی محتاج ہوتی ہے، جو اصول و قواعد کو ازبر کیے ہوئے ہیں اور معاملات کو شرع حنیف کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ ان ضوابط میں سے ہے کہ تجدید کا کام فروع، جزیات، وسائل اور تشکیلات اور ان جیسی چیزوں میں ہو، کیونکہ تابناک شریعت کی خصوصیات میں سے لچک، تمام زمانوں اور مکانوں کے لیے موزونیت اور ظروف، تبدیلیوں، حالات اور ماحول کا پاس و لحاظ ہے۔ یہ شرعاً و عقلاً اس بات کا متقاضی ہے کہ شریعت ان تمام چیزوں کو سموئے ہوئی ہو، اور ان ضوابط میں سے ہے کہ تجدید سے معتبر شرعی مصلحت پوری ہو اور یقینی یا راجی خرابی دور ہو۔ یہاں اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ پچھلے اور معاصر علماء کی تنقیص نہ کی جائے، ان کی کتابوں سے ڈرایا نہ جائے، ان کے عقیدے، منہج اور اجتہاد کے بارے میں انہیں متہم نہ کیا جائے، نہ شریعت کے معاملات میں تساہل و کوتاہی سے انہیں متہم کیا جائے، نہ کسی مسئلے میں اجتہاد کی وجہ سے الزامات، گھناؤنی باتوں اور متعصبانہ افواہوں کا انہیں نشانہ بنایا جائے، اور نہ ان کی نیتوں اور مقصدوں پر انہیں متون کیا جائے، بلکہ وہ یا تو صحیح کو پانے والے مجتہدین ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، یا غلطی کرنے والے مجتہدین ہیں جن کے لیے ایک اجر ہے۔ اس لیے ان کے اجتہاد کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ ادب بجا لانا ضروری ہے، جیسا کہ سلف رحمہ اللہ کا منہج رہا ہے۔ وہ علم کی علامات اور شریعت کی قدآور شخصیات ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنے سنہرے کلام میں فرمایا، اگر ہم میں سے کوئی عالم یا امام جب غلطی کرے اور ہم اسے بدعتی یا جاہل گرداننے لگیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن توفیق یافتہ وہ ہے
جس کی تھوڑی غلطی کو اس کے بہت ساری درستی میں نظر انداز کر دیا جائے، مگر اس سلسلے میں ہلاکتوں تک لے جانے والی مصیبت اور ہنگامائی آرائی بڑھ گئی ہے۔ یہ علماء کے کلام پر جرات مندی اور نصوص کو ان کے صحیح سیاقوں سے جدا والگ کرنے کی کبھی ترین روشوں میں سے ہے۔ اس نے خلیج کو گہرا کیا، فتنے پیدا کیے اور تنازع اور تقسیم پر ابھارا۔ واللہ المستعان۔ اجتہادی مسائل میں تجدید کے میدانوں میں سے وہ ضابطے اور قوانین ہیں جو سربراہان مملکت بناتے ہیں اور ان سے رعایا کے مفادات پورے ہوتے ہیں۔ مقررہ اصولوں میں سے ہے کہ رعایا میں حکمران کا فیصلہ مصلحت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، حاکم کا فیصلہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اور اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مصالح اور مفاسد اکٹھا ہو جائیں تو اگر حصول مصالح اور دفع مفاسد ممکن ہو تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اپنی استطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ معاملات ہیں جنہیں اہل علم و فقہ و نظر ہی منضبط کریں تاکہ تجدید کا کام رغبتوں، خواہشوں، چاہتوں اور آراء وغیرہ کی بنیاد پر نہ ہو۔ اسی طرح کی بات امام قرافی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کی شریعت کو مضبوط سے تھام لیں، دنیا و آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گے۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، تو ہی جسے چاہتا ہے صحیح راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہم پر چھا جانے والی عظیم نعمتیں نچھاور کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں جو جلال و عظمت میں مقدس و پاک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو رسالت و منزلت کے اعتبار سے جہانوں میں چنیدہ ہیں۔ اے اللہ درود نازل فرما ہمارے نبی و حبیب اور قدوہ محمد بن عبداللہ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو پابندی اور مضبوطی کے ساتھ آپ کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، تابعین پر ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں جب تک سورج و چاند کا ایک بعد دیگر آنا جانا رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرے اور دو وحیوں کے طریقے اور سلف صالح کے فہم پر اکٹھا ہوں، توفیق اور درستی سے سرفراز ہوں گے۔ اسلامی بھائیوں، سیٹلائٹوں اور ٹیکنالوجیوں کے ساتھ حیرت انگیز عالمی میڈیائی کھلے پن کے دور میں معزز علماء اور فاضل مخلص دعات پر لازم ہے کہ رونما ہونے والے ہنگامی واقعات اور نت نئے مسائل پر غور و فکر کرنے میں پوری محنت صرف کریں۔ یہ اس لائق ہے کہ ان صحیح شرعی تصورات کی روشنی میں ان کی اصول بندی کی جائے جن سے انجام کار کی فقہ، ترجیحات کا اعتبار اور مقصدیت پر مبنی اجتہاد واضح ہو۔ تو آپ دو وحی کو لازم پکڑے اور ان سے تجاوز نہ کرے، اچھی سمجھ کے ساتھ ان کے راستے پر چلیں۔ اگر کسی غیر واضح نص کا سمجھنا ناممکن ہو تو رہنمائی لینے والے کی مانند اہل علم سے پوچھیں۔ یہ فقہ اکیڈمی اور علمی مجلسوں میں اجتماعی اجتہاد سے پورا ہوگا جس میں حالات، زمان و مکان، ماحول، ظروف، عادات، روایات اور اشخاص کو مد نظر رکھا جائے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسائل پر نئے سرے سے غور و فکر کی جاتی ہے، جیسا کہ اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اسی طرح اجتہادی مسائل پر نئے سرے سے غور کرنے سے آسانی، وسعت اور سعادت حاصل ہوگی۔ اسی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ آج اصالت پر مبنی اس منہج کے خلاف مسلمات اور کلچروں اور تہذیبوں کے قاصد مشترک کو نظر انداز کر کے آزادی رائے و بیان پر جو کچھ اچھالا جا رہا ہے وہ تعصب، نفرت، کینے اور تہذیبوں کی باہمی کشمکش کو بھڑکاتا ہے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کا محرک ہوتا ہے، اور بار بار قرآن کریم کو جلانے اور مسلمانوں کے مقدسات سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے واقعات ان بڑے مقدس مقاصد سے متعلق غلط فہمی کے نمونے ہیں جن کی رعایت دین، نفس، عقل، آبرو اور مال کی حفاظت کے لیے شریعتوں نے کی ہے۔ تو منضبط آدمی کو ہاں اور جعلی اشتعال انگیز بے مقصد آزادی کو ہزار برنا، کیا آج دنیا اصطلاحات کو منضبط کرنے اور حقائق اور عبارتوں کے التباس سے دھوکہ نہ کھانے کا شعور رکھتی ہے کہ ایک ایسا انسانی عالم استوار ہو جس میں امن و سلامتی، رواداری، بقائے باہم اور ایک جہتی قائم ہو۔ اتنی بات ہوئی، آپ اللہ پر رحم کرے، آپ درود سلام پڑھے اولاد عدنان کی چنیدہ ہستی پر، جیسا کہ مولا تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے
ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرما ابراہیم پر آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین اور ہدایت یافتہ امام ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور صحابہ تابعین سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کے حق کے ساتھ ان کی پیروی کرے، ان سے راضی ہو۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان والا، سخاوت اور خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرما، ہمارے امام اور ولی عہد کی حق و درستی کے ذریعے تائید فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو، ان کے ولی عہد کو اور مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہے، اور جن میں بندوں اور ملکوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے سیکورٹی اہلکاری اور سرحدوں پر تعینات فوجیوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان مردوں عورتوں کی مغفرت فرما، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے تعلقات کو درست کر، انہیں امن کی راہ کی ہدایت دے، انہیں ظاہری و باطنی فحش کاموں اور فتنوں سے محفوظ رکھ، ان کے حالات کی اصلاح فرما، ان کے خونوں کی حفاظت فرما، اور تو ہر جگہ کمزوروں کے لیے ہو جا یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ مغموموں کے غم کو دور کر دے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت دور فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے، ہمارے مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما، مسلمانوں کے مقدسات کو چال بازوں کی چال، مکاروں کے مکر اور دست درازی کرنے والوں کی دست درازی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو انہیں قیامت کے دن تک بلند و غالب رکھ۔ اے اللہ تو اپنے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کے گرے فرما، جنہوں نے تیری کتاب کو ناپاک کیا، تیرے مقدسات کو پامال کیا اور تیرے مومن بندوں کو مشتعل کیا۔ اے اللہ تو ان کے گرفت کر، وہ تجھ سے بچ نہیں سکتے۔ اے اللہ تو ان کی گرفت فرما۔ اے اللہ جو ہماری اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اسے اس کے نفس سے مشغول فرما دے، اس کی چال کو خود اس کی طرف پھیر دے، اس کی تدبیر کو خود اس کی تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ تو ہم سے شر پسندوں کا شر، بدکاروں کی چال اور رات و دن آنے والے مصائب کا شر پھیر دے، اور چال بازوں کی چال، مکاروں کے مکر، حاسدوں کے حسد اور کینہ پروروں کے کینے سے ہماری حفاظت فرما یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں، ہمارے والدین کو، ان کے والدین کو اور تمام زندہ و مردہ مسلمان مرد عورت کو معاف فرما، یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔